السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک پڑھیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، پھر اس کی برکت بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو آفت بلا مصیبت سے، ناگہانی چیزوں سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، جادو جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، ہر کالی چیزوں کے وار سے اپنی ہمیشہ ہمیشہ حفظ و امان میں پناہ میں رکھے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک فرینڈ ہے اور الحمدللہ اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، ہسبینڈ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہیں، بچے ہیں، خوشحال زندگی تھی، صحت مند زندگی تھی۔ کہتی ہیں اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری بڑھتی چلی گئی، بیماری شدت اختیار کرتی گئی، درد تکلیف بہت زیادہ تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ کرائے جو کہ صحیح نہیں آئے۔ اب وہ مزید پریشان ہو گئی، ایون کہ اس کے سر کے سارے بال گرنے لگے اور بہت کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹرز کو جتنا دکھاتے، علاج جتنا کراتے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ہوپ نہیں تھی۔ دن بدن وہ بستر پر آ گئی تھی۔ اب جب وہ بیچاری اپنے بچوں کو دیکھتی تو پریشان ہوتی، اسے لگتا جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میرے پاس زندگی نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ جی کینسر ہے۔ ڈاکٹرز نے تسلی دینے کے بجائے صاف کہہ دیا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں اور یہ بیماری جو ہے نا ناقابل علاج ہے، آپ میڈیسن یوز کریں، میڈیسن مت چھوڑیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے پاس صرف 8 ماہ کی زندگی ہے۔ اب یہ سنتے ہی وہ بیچاری پریشان ہو گئی، بہت روئی اور تکلیف بہت بڑھ گئی اس کی کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون دیکھے گا، زندگی کیسے چلے گی۔ کہتی ہیں کہ اس نے مجھے فون کیا اور فون پر وہ بہت رو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے خود اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سنی، فون رکھا، اس کے گھر گئی، اسے تسلی دی۔ کہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی کہ ان کا کیا ہوگا، مجھ پر کیسی مشکل وقت آ گئی ہے، میں اب کیا کروں۔ کہتی ہے میں نے اس کو کہا تم پریشان نہیں ہو، اللہ عز و جل ضرور کرم فرمائے گا، رحمت کی نگاہ ہوگی، بس تم درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اور درود پاک جب ہم مشکل وقت میں پڑھتے ہیں، رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ ہوتی ہے اور کام بنتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس نے میری بات سنی صحیح، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی کرشمہ ہو جائے۔ میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، محبت، توجہ، ادب سے، کثرت سے دن اور رات درود شریف کا ورد کرو، ہر وقت درود پاک پڑھو۔ درود پاک کے اندر شفا ہے، درود پاک میں نظام ہے، برکت کا، سلامتی کا، عافیت کا۔ کہتی ہیں کہ تم درود پاک پڑھو، میرا یقین ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کہتی ہیں کہ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف پڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی۔ کچھ دن کے بعد اسے اپنی اندر نا امپروومنٹ فیل ہوئی، جو کنڈیشن تھی اس کی، اسے لگا وہ سیویرٹی اب نہیں ہے۔ اس نے کہا شاید دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ خیر 3 مہینے کے بعد وہ روٹین چیک اپ کے لیے گئی۔ اب جب وہ چیک اپ کے لیے گئی اور اس نے جب مجھے فون کیا وہاں چیک اپ کرانے کے بعد، تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، تو کہنے لگی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈاکٹرز نے دوبارہ رپورٹس کرائی ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے اسے پھر کہا تم درود شریف پڑھتے رہو۔ کہتی ہیں کہ اس بار ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ جب تک رپورٹ نہیں آئیں گی آپ یہیں اسٹے کرو۔ اب رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آنی تھیں، 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو اسے مزید 3 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل میں روک لیا گیا۔ کہتی ہیں کہ اس کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا، اتنی دیر کے لیے کیوں اسٹے کرایا۔ کہتی ہیں کہ اب ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیب ٹیسٹ والوں میں سے کوئی بندہ وہاں سے گزرا تو ایک دم سے رک گیا اور میرا نام پوچھا، میرے ہسبینڈ کا نام پوچھا اور پھر چلا گیا۔ کہتی ہیں کہ ہم بہت حیرت میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر، رپورٹس تو ابھی آئی نہیں ہیں اور لوگ ہم سے نام پوچھ کے ہمیں اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جب ہمیں ڈاکٹر نے بلایا ہم وہاں گئے تو ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹس وغیرہ کی اسکیننگ کی، دیکھا، پھر ہم سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ اب جب میں ڈاکٹر والی جو نزدیک چیئر ہوتی ہے چیک اپ کے لیے وہاں بیٹھی تو ڈاکٹر نے غور سے دیکھتے ہوئے، حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی رپورٹس ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بس یہیں سے علاج کروا رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بس ہم اسلام آباد میں ایک جگہ گئے تھے، وہاں ہم نے چیک اپ کرایا تھا، لیکن علاج میرا بہرحال یہیں سے چل رہا ہے۔ پھر ڈاکٹرز نے کہا اچھا، کہیں سے آپ کوئی انجیکشن لے رہی ہیں، کوئی اور میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں اب ہم اور گھبرا گئے کہ ڈاکٹر ہم سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، میں پریشان ہو رہی ہوں، جو بات ہے آپ وہ بتا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں 3 مہینے پہلے کی، جس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس صرف 8 مہینے کا ٹائم ہے، ڈاکٹرز کے اس پر سگنیچرز ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں
جس میں ہر چیز پازیٹیو ہے، یعنی آپ کی باڈی میں اس بیماری کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا نا تو میری تو بس یہ سمجھ لیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا، میں اس وقت کرسی سے اٹھی اور سجدے میں گر گئی اور میں بہت روئی۔ روتے روتے جب مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تو سب نے مجھے اٹھایا، پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے میری دوست نے درود شریف پڑھنے کا کہا تھا اور میں دن اور رات درود شریف پڑھتی رہی، اس یقین سے کہ درود پاک برکتوں و رحمتوں کا خزینہ ہے اور اس سے میری جان لیوا بیماری ضرور ٹھیک ہوگی۔ اور جب میرا یقین ٹوٹتا، میں اپنی دوست سے بات کرتی، وہ مجھے دوبارہ سے تسلی دیتی، حوصلہ دیتی، میری ہمت بندھاتی، اور میں نے صرف درود پاک پڑھا ہے، باقی جو میڈیسن یہاں سے چل رہی تھیں وہی یوز کی ہیں۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آج میں بالکل صحت یاب ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، سارے گھر کے کام میں خود کرتی ہوں، بچے بھی خود سنبھالتی ہوں، اور میں ایسی ہوں جیسے مجھے کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں تھی، اور یہ سب کچھ درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ناممکن ممکن کر دیا، مجھے کامل عافیت، برکت، شفا والی زندگی عطا فرمائی، الحمدللہ۔